والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الشرح، اس کا نام سورۃ الشرح بھی ہے، سورہ الم نشرح بھی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، الم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ، کیا نہیں ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ سینہ کھول دینے سے مراد اسلام کے حق ہونے پر اطمینان ہے، اور دل کا نور ہدایت اور نور ہدایت سے روشن ہو، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ ارادہ رکھتا ہے نا کہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے بارے میں کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام۔ اور اسی طرح فرمایا نا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے بارے میں کھول دیا نا، وہی بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت پر ہے، اصل ہدایت پر وہی بندہ ہے جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، یعنی اس کو اسلام کی ہر بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، کوئی دقت اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ تمام احکامات کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور پھر اس پر اس کا عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اور اگر کسی کو کوئی کسی والے سے بھی مشکل پیش آ رہی ہے یا دقت پیش آ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، یہ دعا جو ہے بڑی جامع ہے۔ اس کے لیے یہ حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، دین کے لیے انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم، ویل ہے ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں کے لیے جو کہ سخت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر نہ کرنے سے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے لیے کیا ہے؟ ویل۔ ویل ہم نے پڑھا تھا نا، خرابی، ہاں جی، ہلاکت، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے ویل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا عنکا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا، آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ بوجھ ہلکا کرنے سے مراد وحی الہی برداشت کرنے کی استعداد اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی، کیونکہ وحی کا بوجھ بڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر قول ثقیل اتارا ہے، بوجھل بھاری کلام ہم نے آپ پر اتارا ہے۔ اور مسند احمد کی غالباً روایت ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، اگر آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے نا، اونٹنی وزن کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتی تھی، وحی کا اتنا وزن ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وزن برداشت کرنے کی نبی علیہ السلام کو طاقت دے دی تھی، استعداد دے دی تھی۔ تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ نے کہا اگر یہ ہم پہاڑوں پر تو آتے، ہاں جی، وہ ازالہ ہو رہے تھے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ دیا تھا، زہرہ کا آپ کی پیٹھ کو، یعنی اتنا سخت بوجھ تھا وہ ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، لَكَ آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جہاں پہ خدا کی خدائی ہے وہاں پہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پہ نبی اسلام کا بھی ساتھ ہوگا۔ اذان دیکھ لیں، اقامت دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ساتھ اللہ کے نبی اسلام کا بھی ذکر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نماز میں بھی ایسے ہی ہے، اذان میں بھی ایسے ہی ہے، جہاں بھی اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں پہ نبی اسلام کا بھی ساتھ۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ ٹھیک ہے، چلیں ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کے سینے کو،
ووضعنا اور ہم نے اتار دیا ان کا آپ سے وزرا کا آپ کے بوجھ کو، الذی وہ بوجھ انقضا جس نے توڑ دیا تھا ظہرا کا آپ کی پیٹھ کو، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا لکا آپ کے لیے ذکر کا آپ کے ذکر کو۔ صدق اللہ۔